عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گزشتہ 10 سال سے اسرائیل اپنی سرحدوں کی وسعت اور اپنی ریاست کے غلبے کے لیے اس قدر سرگرم کیوں ہوا ہے؟ اس کا جواب ہر اس شخص کو بآسانی مل سکتا ہے جو اسرائیل اور امریکہ میں موجود طاقتور ترین صہیونی لوبی کی 2014 کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں پیش گوئیوں کا مطالعہ کرتا رہا ہے۔ آج بھی اسرائیلی اور امریکی میڈیا ان آنے والے دنوں کے بارے میں یہودی ربائیوں کی پیشگوئیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان پیشگوئیوں کا آغاز وہ یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود سے کرتے ہیں، اور تالمود میں لکھا ہے کہ جب چاند گرہن لگتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑا شگون ہوتا ہے۔ اگر اس چاند کا چہرہ ایسے سرخ ہو جائے جیسے خون، تو سمجھو دنیا پر تلوار چھانے والی ہے۔ دنیا بھر کے یہودی گزشتہ 2000 سال سے ان چاند گرہنوں کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہودیوں میں ایک بہت بڑی تحریک قبالہ 3000 سال سے سرگرم عمل ہے۔ یہودی علم نجوم سے بالکل دور رہتے ہیں، بلکہ اسے حرام قرار دیتے ہیں، مگر چاند اور سورج کے گرہنوں کے دوران زمین پر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ اپنی مقدس کتابوں کی روشنی میں ضرور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تاریخ میں جب کبھی 4 خونی چاند گرہن ایک ترتیب میں آئے تو بنی اسرائیل پر ایک آفت ضرور ٹوٹی ہے، مگر اس آفت کے بعد ان کی یقینی فتح ضرور ہوتی ہے۔ یہودیوں نے ایسے بڑے واقعات کی ایک تاریخ مرتب کر رکھی ہے۔ اس سارے عمل کو وہ ایلی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی جانتے ہیں۔ ان چاند گرہنوں کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب یہ 4 خونی چاند کسی نہ کسی یہودی مذہبی دن کے آس پاس ظہور پذیر ہوں۔ یہودی گزشتہ 50 سال سے ایسے 4 خونی چاند گرہنوں کا انتظار کر رہے تھے، اور اسرائیل کے معابدوں میں اس کے لیے مستقل دعائیں اور دیوار گریہ پر عبادت ہو رہی تھی۔ ان میں پہلا خونی چاند گرہن 15 اپریل 2014 کو لگا۔ اس دوران یہودیوں کا مشہور تہوار یدش، جسے انگریزی میں پاس اوور کہتے ہیں، وہ منایا جا رہا تھا۔ آپ کو اس تہوار کے بارے میں بھی کچھ بتاتا چلوں۔ یہ تہوار 7 دن تک چلتا ہے۔ اس دوران یہودی ایک مخصوص روٹی پکاتے ہیں اور معبد یعنی دیوار گریہ کے سامنے قربانی کرتے ہیں۔ دوسرا خونی چاند گرہن 8 اکتوبر 2014 کو لگا، اور اس دوران یہودیوں کا مشہور مذہبی دن سکوٹ تھا، جسے انگریزی میں فیسٹ آف ٹیبرنیکل کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کے آخر میں ان کا مقدس ترین دن یوم کپور آتا ہے۔ یہ دن یہودیوں کی مصر سے صحرائے سینا کی طرف روانگی کی علامت ہے۔ تیسرا خونی چاند 4 اپریل 2015 کو طلوع ہوا، اور یہ بھی یدش کے دنوں میں ہوا، اور چوتھا خونی چاند 28 ستمبر 2018 کو سکوٹ کے دنوں میں ہوا۔ ان چاروں چاند گرہنوں کے حوالے سے یہودی علماء نے یہ پیشن گوئی کی کہ جلد اسرائیل کے لیے ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوگا جس میں ابتدائی طور پر انہیں شکست ہوگی اور انہیں ظلم سے دوچار ہونا ہوگا، مگر اس کے آخر میں یہودیوں کو مکمل فتح حاصل ہو جائے گی۔ ان کے اخبارات، رسائل اور میڈیا میں اس عمل کو ٹریجڈی اینڈ دین ٹرائمف کا ٹائٹل دیتے ہیں، یعنی غم کے بعد کامیابی۔ ایسے چاند گرہنوں سے متعلق یہودیوں کی بتائی ہوئی تاریخ کے مطابق گزشتہ 500 سالوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خونی چاند گرہن 1492 سے 93 میں لگے تو اسپین میں رہنے والے لاکھوں یہودیوں پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اسپین کو ایزابیلا اور فریڈینڈ نے فتح کیا تو یہودی قتل کیے گئے، غلام بنا لیے گئے، یا ان سے زبردستی عیسائی مذہب اس شرط پر قبول کروایا گیا کہ ان پر سور کھانا اور ہفتہ کے دن کاروبار کرنا لازم قرار دیا جائے گا۔ لیکن 1492 میں ہی اسپین کے کولمبس نے ہی امریکہ دریافت کر لیا، اور یہودی اس سرزمین کو اپنے لیے ایلی یعنی اللہ کی طرف سے ایک انعام اور آئندہ غلبے کا ذریعہ قرار دینے لگے۔ یہودی وہاں جا کر آباد ہو گئے، اور آج وہ اس کی سیاست، معیشت اور میڈیا پر مکمل طور پر قابض ہیں۔ دوسری دفعہ ایسے 4 خونی چاند گرہن 1949 سے 50 میں ظہور پذیر ہوئے۔ اسرائیل وجود میں آ چکا تھا اور ڈیوڈ بن گوریان کی حکومت بن چکی تھی۔ اس حکومت کے خلاف 7 عرب ممالک کی افواج متحد ہو کر حملہ آور ہوئیں۔ اسرائیل کے پاس صرف ایک ٹینک تھا، لیکن قوم پرست عربوں کے پاس 200 ٹینک تھے۔
اسرائیلی آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایلی یعنی کہ اللہ نے انہیں ان قوم پرستوں اور روس نواز عربوں پر فتح عطا کی تھی۔ تیسری دفعہ یہ 4 خونی چاند گرہن 1967 سے 68 میں طلوع ہوئے۔ اس دوران مشہور عرب اسرائیل مارکہ برپا ہوا تھا۔ اسرائیل کی آبادی 8 لاکھ تھی اور عرب 5 کروڑ۔ 4 ملک مصر، شام، لبنان اور اردن نے حملہ کیا۔ روس نے انہیں $2 ارب کا اسلحہ بھی فراہم کیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مصر کے سیکولر حکمران جمال عبد الناصر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اے فرعون کے بیٹو، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے، اپنی تاریخی شکست کا بدلہ چکا لو۔ ان نام نہاد مسلمان اور قوم پرست سیکولرز نے دراصل اللہ کے دشمن کا نام لے کر اللہ کی غیرت کو للکارا تھا۔ دوسری جانب امریکہ اسرائیل کی مدد کو آیا اور 2000 سال بعد یروشلم کا مقدس شہر یہودیوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ 4 خونی چاند گرہن یہودی اب کیسے استعمال کرنے والے ہیں اور اس کی پریڈکشن پر کس طرح عمل پیرا ہونے جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔